اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ومثاله بعد لو قوله علیہ الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حدید وقول الشاعر لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا جنوده ضاق عنها السهل والجبل الى آخرها۔ ہماری بحث چل رہی تھی کانا میں، کیا کانا میں جو ہے کانا کو حذف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بیان کیا کہ کانا جو ہے کانا میں کبھی کانا کو حذف کرنا جائز ہے، لیکن اس کے جگہ پر کیا لاتے ہیں؟ اس کی جگہ پر ماں کو لاتے ہیں اور اس کے اسم و خبر جو ہے اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں، صرف کانا حذف ہوتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ یہ پہلی صورت جو بیان کر دی۔ دوسری صورت کانا کے حذف کے حوالے سے بیان کیا کہ کانا میں کانا اور اس کے اسم کو دونوں کو حذف کرنا جائز ہے، اور اس کی جگہ پر کوئی بدلے میں کوئی ماں عوض وغیرہ بھی نہیں لائیں گے، لیکن صرف اس کی خبر باقی رہیں گے، یہ کہا تھا۔ پھر کہا تھا کہ یہ جو کانا اپنے اسم کے ساتھ حذف ہوں گے اور اس کے عوض میں بھی کوئی چیز نہیں لائی جائے گی اور اس کی خبر باقی رہیں گے، وہ کب ہوتے ہیں؟ جب ان اور یہ جو پہلی چیز کیا ہے وہاں پہ جو ہم نے بیان کیا، دو چیزوں کے بعد کہا تھا ان و لو ہے نا، ہاں، ان مصدریہ کے بعد پہلی صورت جہاں پہ کانا اور اس کے اسم کو حذف کرنا جائز ہے، صرف خبر کو باقی رکھتے ہیں، اس کے عوض میں کوئی چیز نہیں لاتے، اس کو ہم نے پڑھ لیا تھا کل۔ آج دوسری جو مثال ہے وہ لو ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ لو کے بعد بھی کانا اور اس کے اسم کو حذف کیا جاتا ہے، اس کی خبر کو باقی رکھا جاتا ہے اور اس کے عوض میں کوئی بھی چیز نہیں لائے جاتے ہیں۔ تو آج جو ہے لو کو شروع کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَمِثَالُهُ بَعْدَ لو، یعنی کانا اپنے اسم کے ساتھ حذف ہوتے ہیں کہاں پر؟ لو کے بعد۔ قولہ علیہ الصلاۃ والسلام، علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے التمس ولو خاتما من حدید، تلاش ہو حتیٰ یہ جو انگوٹھی ہے لوہے کی ہی کیوں نہ ہو، تو یہ یہاں پر خاتماً یہ انگوٹھی کو کہتے ہیں، من حدید چاہے وہ لوہے کی ہی کیوں نہ ہو، اس کو تلاش ہو۔ یہ تو یہاں پر یہ ابھی آ رہے اس کی اصل التمس، اس کے بعد جو ہے یہاں پہ محذوف جو ہے یہاں پر آگے آتے ہیں ای ولو کان ما تلتمس من خاتم، ما تلتمس کان، ما تلتمس کانا فعل، ما تلتمس اس کا اسم، دونوں یہاں پر کیا ہے؟ محذوف ہے، یعنی اصل میں التمس ولو کان ما تلتمس خاتما من حدید، یہ ہے یہاں پر کانا اور اس کے اسم دونوں محذوف ہیں۔ وقول الشاعر، شاعر کا قول بھی ہے لا یأمن الدہر ذو بغی، زمانے کی جو مشکلات ہے اس سے، یعنی ذو بغی ولو ملکن، صاحب بغی جو بغاوت کرنے والے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے زمانے کی مشکلات سے، ولو ملکن چاہے وہ باغی جو ہے کون ہو، بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، ولو ملکن جنودہ ضاق عنہ السہل والجبل، کبھی اس کے لیے آسانی ہوتی ہے تو کبھی اس کے لیے مشکلات آتے ہیں، یعنی کبھی آسانی، کبھی پہاڑ اس کے درمیان راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی آسان وادی بن جاتے ہیں، اس کے لیے یہ شاعر کہتا ہے۔ تو ہماری شاید مثال جو ہے لو کے بعد کانا اپنے اسم کے ساتھ کیا ہے؟ محذوف ہے، اور اس کی خبر کیا ہے؟ باقی ہے، وہ کیا ہے؟ ولو ملکن، اصل میں ولو کان الباغی، کانا فعل ناقص اور باغی کیا ہے؟ اس کا اسم، یہ دونوں یہاں حذف ہے، اور ملکن یہاں پر کیا ہے؟ موجود ہے۔ ای یہاں پر آگے فرماتے ولو کان ما تلتمس خاتم من حدید، یہ پہلے والی کی مثال کی اصل ہے، اور دوسرا ولو کان الباغی ملکن، ولو ملکن کی جو محذوف ہے، ٹھیک ہے۔ کانا اسم، الباغی اس کے لیے، باغی اسم، کانا اس کے لیے فعل، اور ملکن جو کہ محذوف نہیں ہے موجود ہے۔ یہاں تک تھی ایک بحث، وہ کل جو آخر میں رہ گیا تھا وہ ختم ہو گئی۔ آگے فرماتے ہیں 7
وما النافیۃ عند الحجازیین کلیسا۔ یہاں سے ایک ایسی بحث شروع ہو رہی ہے جہاں ہم نے کہا تھا نا کہ نواسخ کل کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ ایک جو ہے افعال ناقصہ ہے، دوسرا جو ہے حروف مشبہہ بالفعل ہے، تیسرا جو ہے فعل ظنہ ہے اور اس کے اخوات، یہ ہم نے کہا تھا۔ تو یہ یہاں سے جو شروع ہو رہے ہیں حروف مشبہہ بالفعل تک، یہ جو ہے یہ ملحقات ہے، نواسخ کے ملحقات، یعنی وہ کانا اور اس کے اخوات کے ملحقات ہے۔ نواسخ میں سے کانا اور اس کے اخوات کے ملحقات، یعنی ان کے کام کیا ہے؟ اسم کو رفع خبر کو نصب دیتے ہیں۔ جس طرح کانا اسم کو رفع خبر کو نصب دیتے ہیں، یہ جو ما ولا ولات یہ 3 ابھی آ رہے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ اسم کو رفع خبر کو نصب دیتے ہیں۔ یہ اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا ما ہے۔ ما کے بارے میں فرماتے ہیں ما نافیہ ہے حجازین کے نزدیک، اور یہ کا لیسا لیسا کی طرح عمل کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ما کے عمل کرنے کا حجازین کے نزدیک سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا اسم مقدم ہو، اور اسم کے ساتھ ان زائدہ نہ ہو، اور تیسری صورت اس کا معمول خبر جو ہے ظرف یا جار مجرور نہ ہو۔ چوتھی چیز جو ہے اس ما کی جو خبر ہے اس میں الا آ کر اس کی مثبت کو نہ توڑے، اس میں الا داخل نہ ہو۔ یہ 4 شرائط ہے جس کی بنیاد پر کیا کریں گے؟ ما نافیہ لیسا کا عمل کریں گے، اسم کو رفع خبر کو نصب دیں گے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں وما النافیۃ، ما نافیہ ہے عند الحجازین، حجازین کے نزدیک۔ حجازی وہی جو مکہ والے ہیں جن کے مطابق قرآن نازل ہوئے ہیں، یعنی قرآن کے اکثر جو اعراب ہے انہی کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ کیا لیسا لیسا کی طرح ہے، یعنی لیسا جو ہے اسم کو رفع خبر کو نصب دیتے اس کی طرح ہے۔ اب یہاں سے شروع ہو رہے ہیں، یعنی ما نافیہ حجازین کے نزدیک لیسا کی طرح عمل کریں گے، لیکن 4 شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط ان تقدم الاسم، اسم مقدم ہو خبر بعد میں ہو، ایک۔ ولم یسبق بان، اس سے پہلے ان نہ ہو، 2۔ ولا بمعمول الخبر الا ظرفا او جارا و مجرورا، اور معمول خبر جو ہے نہ ظرف اور مظروف اور جار و مجرور کے علاوہ کچھ بھی نہ آئے۔ ولا اقترن الخبر بالا، اور نہ اس کی خبر میں الا آ جائے، الا بھی نہیں آنا چاہیے۔ نحو مثال کے طور پر ما ھذا بشرا، یہ ما ھذا بشرا ابھی آ رہے ہیں اس کی تفصیلات، ٹھیک ہے۔ شرح اعلم، جان لو، انہم یعنی ان الحجازیین، انہم یا علماء نحوین، اجروا 3 حروف، یہ حجازین نہیں علماء نحوین نے، یعنی علماء مطلق علماء نحوین مراد ہے۔ انہم اجروا جاری کیا ہے 3 حروف، 3 حروف، من حروف النفی مجرا لیسا، جو نفی کے حروف ہے لیکن اس کو مجرائے لیسا قرار دیا ہے، لیسا کی طرح اس کی جو جاری مجرا ہے اس کی طرح قرار دیا ہے، یعنی اسم کو رفع خبر کو نصب دینے میں۔ لیسا کیوں کہا ہے؟ افعال ناقصہ میں سے، آپ کانا کی طرح بھی کہہ سکتے تھے۔ دیکھو یہ اس لیے چونکہ لیسا کا معنی کیا ہے؟ نفی کرنا، تو یہ ما و لا لات یہ تینوں بھی کیا ہے؟ نفی کے لے آتے ہیں، تو معنی میں بھی نفی ہے اور عمل میں بھی کیا ہے؟ نفی ہے، اس لیے جاری مجرا لیسا کہا ہے، کانا وغیرہ نہیں کہا، یہ ٹھیک ہے۔ فی رفع الاسم، اسم کو رفع دینے میں، ونصب الخبری، خبر کو نصب دینے میں، وہی وہ کیا ہے؟ ما ہے، ولا ہے، ولاتا ہے، 3۔ لات نہ کہے، ٹھیک ہے۔ لات کہنے اور لاتا کہنے میں بھی فرق ہے۔ لات کہیں گے تو وہ بدھ بنے گا، لات و عزا جس طرح ہم کہتے ہیں، ولاتا کہیں گے تو یہ نفی والا یہ حرف بنیں گے، ٹھیک ہے۔ وَلِكُلٍّ مِّنْهَا، ان میں سے ہر ایک، ما، لا اور لاتا، ان تینوں کے لیے کلام یخصھا، الگ الگ کلام ہیں، وہ انشاءاللہ ابھی تفصیل سے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ والکلام الان، میں نے 100 تقریباً 36 تک میں نے دیکھ کے آیا تھا، کل بھی ختم نہیں ہوا، آج بھی شاید ختم نہ ہو چونکہ بحث بہت زیادہ ہے۔ والکلام الان، ابھی جو کلام ہے فی ما، سب سے پہلے کس میں ہے؟ ما میں۔ وَإِعْمَالُهَا عمل لیسا، اور یہاں پر ہم ما کو عمل دیں گے لیسا کا عمل۔ وہی ہے لغت الحجازین،
اور یہ ما کو لیسا کا عمل دینا، یہ عمل کیا ہے؟ عمل حجازین ہے، حجازین نے ایسا کیا ہے، لغت حجازین ہے، ان کی لغت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ وہی اللغت القویمۃ وبہا جاء التنزیل، اس کو لغت قویمہ کہتے ہیں، قویمہ، قویہ نہیں ہے، بعض نے اس کو قویہ پڑھا، قویہ نہیں ہے، قویمہ ہے۔ قویمہ ایک لغت ہے، یعنی لغت قویمہ ویسے عام رکھا جاتا ہے ایسا نام۔ وبہا جاء التنزیل، اور اسی لغت حجازین کے مطابق قرآن میں موجود ہے یہ جو آیت ہے، ما عمل کرتے ہوئے لیسا کی طرح۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما ھذا بشرا ما ہن امہاتہم، یہاں پر کیا کیا ہے؟ ما ھذا بشرا، ھذا اسم، بشرا اس کے لیے خبر، ما ہن ما کے لیے، ہن اسم، امہاتہم اس کے لیے خبر قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وَلِإِعْمَالِهَا عِنْدَهُمْ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ، اور یہ جو ما ہے اس کے لیے ان کے نزدیک لیسا کے عمل کرنے کے لیے 3 شرائط ہے۔ أَن يَتَقَدَّمَ اسْمُهَا عَلَى خَبَرِهَا، یہ مصنف اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 3 شرائط ہے۔ ہم نے اوپر کیا بیان کیا تھا؟ خود مصنف کے متن میں 4 کہا تھا، یہاں 3 کہہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے، وہ ایسے نہیں کہہ رہے، جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں، چونکہ وہ ان کو خارج سمجھتے ہیں، ان کو اس لیے خارج سمجھتے ہیں چونکہ یہ جو ان ہے نا، یہ ہمیشہ اس کے اسم میں ان آتا ہی نہیں ہے، وہ ایسے شرط رکھے ہیں، اسم کے ساتھ جب ان آتے ہی نہیں ہے تو شرط رکھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے متن میں شرط رکھا ہے اور یہاں آ کر بیان نہیں کیا، تو یہ اس لیے جان بوجھ کے غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَلِإِعْمَالِهَا عِنْدَهُمْ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ، 3 شرطیں ہیں۔ أَن يَتَقَدَّمَ اسْمُهَا عَلَى خَبَرِهَا، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ما کا اسم مقدم ہو، اس کے بعد خبر آ رہے ہو، ایک۔ وَأَلَّا تَقْتَرِنْ بِإِنِ الزَّائِدَةِ، ان زائدہ بھی اس کے ساتھ متصل نہ ہو، 2۔ وَلَا خَبَرُهَا بِإِلَّا، اور اس کے خبر میں بھی الا نہ آئے، ٹھیک ہے، یہ 3۔ ہاں یہاں ان زائدہ موجود ہے تو اس کا مطلب ابھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَلِهَذَا أُهْمِلَتْ، پھر یہاں پر کیا کیا ہے؟ مہمل قرار دیا ہے، یہ ظرف مظروف والے یہاں سے چھوڑ دیا ہے مصنف نے، ٹھیک ہے، وہ یہاں سے نکال دیے۔ فَلِهَذَا، پس اسی لیے، اُہْمِلَتْ فِي قَوْلِهِمْ، مہمل قرار دیا ہے، یعنی ماں نے عمل نہیں کیا ہے۔ اُہْمِلَتْ کا مطلب کیا ہے؟ ماں نے عمل کرنا تھا، عمل نہیں کیا ہے، کیوں؟ فی المثلی، فی قولہم فی المثلی، اس مثال میں ان کے قول کے مطابق، کن کے قول کے مطابق؟ حجازین کے قول کے مطابق، احسن۔ جیسے ما مسیء من اعتبا، ما مسیء من اعتبا میں ماں نے مسیء پہ عمل نہیں کیا ہے، کیوں؟ چونکہ مسیء خبر مقدم ہے، من اعتبا اس کے لیے کیا ہے؟ مبتدا مؤخر ہے۔ دیکھو یہ خود بیان کر رہے ہیں، تقدم الخبر، یہاں خبر مقدم ہونے کی وجہ سے عمل نہیں کیا۔ ہم نے کیا کہا تھا پہلی شرط میں؟ خبر مقدم نہ ہو، خبر مؤخر ہو، مبتدا مقدم ہو، اس لیے یہ یہاں پہ ماں نے عمل نہیں کیا، پہلی صورت۔ وفی قول الشاعر، شاعر کے قول میں، بنی غدانہ، بنی غدانہ ایک قبیلے کا نام ہے، ما ان انتم ذہب ولا صریف ولکن انتم الخزاف، وہ شاعر کہتا ہے اے بنی غدانہ، تم لوگ نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، بلکہ تم ایک کیا ہے؟ اینٹ ہو، یعنی کچھ حیثیت نہیں ہے تمہاری، نہ سونے کی حیثیت ہے تمہاری حیثیت نہ چاندی کی ہے، بلکہ ایک اینٹ کی حیثیت ہے جو کسی بھی جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ شاعر نے ایسے کلام میں کہا ہے۔ تو ہماری شاید مثال کس میں ہے؟ ما ان انتم ذہب ولا صریف، ما ان انتم میں ہے، یہاں پر جو ہے عمل نہیں کیا۔ کیوں عمل نہیں کیا؟ چونکہ اس کے اسم کے ساتھ ان آئے، ان زائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ لوجود ان المذکورہ، خود بیان کر رہے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ لوجود ان المذکورہ، یہاں ان مذکورہ کیا ہے؟ موجود ہے، ان زائدہ موجود ہے، مذکورہ سے مراد ان زائدہ جو ہے مذکور ہے، اس وجہ سے یہاں پر ماں نے عمل نہیں کیا۔ وفی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد اللہ کے رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ تو یہاں ہماری شاید مثال وما محمد الا رسول میں ہے، الا رسول میں وہ عمل نہیں کیا ہے، کیوں؟ ماں نے، چونکہ خبر میں الا آیا ہے، الا نہیں آنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔
وما امرنا الا واحدہ، ہمارے امر صرف ایک دفعہ ہوتے ہیں، تو الا واحدہ میں یہ بھی عمل نہیں کیا، کیوں؟ اس کی خبر میں بھی الا آیا ما کی، لاقتران خبر ہے، چونکہ خبر ما میں مقترن ہے کیا؟ بِإِلَّا، الا مقترن ہے، اس وجہ سے عمل نہیں کیا۔ لیکن وَبَنُو تَمِيمٍ لا يُعْمِلُونَ مَا شَيْئًا، بنو تمیم والے ما کو عمل ہی نہیں دیتے ہیں۔ وَلَوْ اسْتَوْفَتْ شُرُوطَ ثَلَاثَ، بنو تمیم والے جو ہے نا، اس حجازین نے 3 شرط 4 شرط رکھ کے عمل دے رہے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، کبھی کچھ کر کے، لیکن یہ جو بنو تمیم والے ہیں یہ ما کو عمل ہی نہیں دیتے ہیں، چاہے اس میں شرائط موجود ہو یا موجود نہ ہو، مسئلہ نہیں ہے، شرائط ہو تب بھی وہ عمل نہیں دیتے ہیں، شرائط نہ بھی ہو تب بھی عمل نہیں دیتے، ہو تب بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہ وَلَوْ اسْتَوْفَتْ الشُّرُوطَ الثَّلَاثَةَ، اگر اس میں وہ 3 شرائط ما کے اندر موجود ہے بنو تمیم کے نزدیک، تب بھی وہ عمل نہیں دیں گے۔ فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں ما زید قائم، ما زید قائم، یہاں پر کوئی عمل نہیں دیا ہے، زیدون بھی پڑھا ہے، قائمون بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے، عمل بغیر عمل کے۔ اسی طرح ما ھذا بشرا، ما ھذا بشرا، انہوں نے عمل نہیں دیا اس میں، ٹھیک ہے۔ وَكَذَا صاد وَكَذَا لا النافیة فی الشعر بشرط تنکیر معمولیہا نحو، دوسری چیز یہاں پر کہا تھا نا ملحقات کانا لیسا میں جو ہے نفی کے جو معنی میں آتے ہیں اور رفع نصب دینے میں لیسا کی طرح ہے، ان میں سے دوسرا کیا ہے؟ لا نافیہ ہے۔ پہلا ما نافیہ تھا، اب لا نافیہ ہے۔ لا نافیہ بھی عمل کریں گے لیکن 2 شرطوں کے ساتھ، پہلے والی شرط بھی اس میں ضروری ہے، پہلے کتنے بیان کے؟ 3، وہ بھی ہونا چاہیے، اور یہ 2 شرطیں اس میں اور بھی اضافہ ہے، ٹھیک ہے۔ لا میں مصنف بیان نہیں کر رہے لیکن آگے وجہ بیان کریں گے۔ لا نافیہ جو ہے اسم کو رفع، خبر کو نصب دیں گے لیسا کی طرح بھی۔ دوسری شرط کیا ہے؟ وَقَضَا اللہ نافیہ فی الشعر، پہلی بات یہ ہے کہ وہ شعر میں آئیں گے تو عمل کریں گے، ٹھیک ہے، نثر میں آئے تو عمل نہیں کریں گے، یعنی نظم میں آنا شرط ہے، نظم ہونا چاہیے، یعنی لا نافیہ فقط عمل کریں گے اگر نظم میں ہو، اسم کو رفع خبر کو نصب دیں گے، لیکن اگر نثر میں ہو تو متن میں ہو تو نہیں کریں گے، پہلی شرط۔ دوسری شرط بشرط تنکیر معمولیہا، لا نافیہ کی دونوں معمول مبتدا اور خبر کیا ہونا چاہیے؟ نکرہ ہونا چاہیے، ایک بھی معرفہ نہیں ہونا چاہیے، اگر معرفہ ہو تو وہ عمل نہیں کریں گے۔ نحو مثال کے طور پر تعز فلا شیء علی الارض باقیہ ولا وزر مما قضى اللہ واقعہ، یہ ابھی آ رہے ہیں، اس کی شاید مثال ابھی آ رہے ہیں تھوڑی دیر بعد، 1 سطر کے بعد۔ شرح الحرف الثانی، دوسرا حرف یعنی جو لیسا والا عمل کرتا ہے، مما یعمل عمل لیسا، جو عمل لیسا کرتا ہے، اسم کو رفع خبر کو نصب لا ہے، کقولہ، جیسے کہ قول الشاعر تعز فلا شیء علی الارض باقیا ولا وذر مما قضى اللہ واقعا۔ یہاں پہ تعزہ ہم کہتے ہیں نا، عام طور پر کسی کے ہاں فوتگی ہو جاتے تو ہم کہتے ہیں تعزیت کے لے جاتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم اس کے لیے صبر دلاسا دینے جائیں گے، تعزہ کا مطلب ہوتا ہے صبر، تعزیت کا مطلب یعنی ہم اس کو صبر دلائیں گے، اس کی فوتگی ہوئی ہے، وہاں پہ کوئی باپ ہوا ہے، ماں ہو گئی ہے، یا کوئی بہن بھائی ہو گئے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کی تعزیت کے لے جاتے ہیں، اس کو صبر دلاسا دینے کے لیے، تو تعزیت کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ تعزہ یعنی صبر دلائیں گے، تعزہ ہم صبر دلائیں گے، فلا شیء علی الارض باقیا، کوئی بھی چیز زمین پر باقی رہنے والی نہیں ہے، سب فنا ہونے والی ہے، ولا وذر مما قضى اللہ واقعا، کوئی بھی چیز اللہ کی قضا جب شامل ہو، اللہ کا فیصلہ آنا ہو، تو کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچ نہیں سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ کہ عبارت شاید یہ بھی بن سکے، یعنی کوئی بھی انسان موت کے مزہ چکنے سے نہیں بچے گا، یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، جب اللہ کی حکومت آئے گی تو کوئی اس سے نہیں بچ پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری شاید مثال جو ہے یہاں پر کیا ہے؟ فلا شیء علی الارض باقیا ولا وذر مما قضى اللہ واقعا، اس میں فلا شیء باقیا ولا وذر واقعا، اس میں لا نے عمل کیا ہے لیسا والا، کیوں؟ اس کی دونوں شرطیں کلیئر ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ شعر میں ہے، اس لیے لا نے عمل کیا ہے۔ دوسری بات یہاں پر دونوں کیا ہے؟ نکرہ ہے، معمول، شیئن بھی نکرہ ہے، باقیاً بھی نکرہ ہے، اور دوسرے مصرے میں وذرن بھی نکرہ ہے اور واقعاً بھی
نکرہ ہے، اس لیے اس نے عمل کیا ہے لا نے، ٹھیک ہے۔ وَلِإِعْمَالِهَا أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ، اس لا نافیہ کے عمل کرنے کے لیے کل کتنی شرائط ہیں؟ 4۔ أَن يَتَقَدَّمَ اسْمُهَا، اسم اس کا مقدم ہو، وَأَن لَا يَقْتَرِنْ خَبَرُهَا بِإِلَّا، لا نافیہ کے خبر میں الا نہ آئے، وَأَن يَكُونَ اسْمُهَا وَخَبَرُهَا نَكْرَتَيْن، اس کے اسم اور خبر دونوں کیا ہو؟ نکرہ ہو۔ 3۔ وَأَن يَكُونَ ذَلِكَ فِي الشَّعْرِ لَا فِي النَّثْرِ، وہ شعر میں آئے، نظم میں آئے، نثر میں نہ آئے، ٹھیک ہے۔ یہ فَلَا يَجُوزُ إِعْمَالُهَا فِي نَحْوِ، پس آپ کے لیے ان مثالوں میں عمل دینا جائز نہیں ہے لا کے لیے، لا نافیہ کے لیے۔ کیوں؟ ابھی آ رہے ہیں۔ نحو لا افضل منک احد، آپ سے زیادہ فضیلت والا کوئی بھی نہیں ہے، یہ ترجمہ ہے۔ تو یہاں لا افضل منک احد میں لا کے لیے، لا نافیہ کے لیے لیسا والا عمل نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ نثر میں، ٹھیک ہے، نثر میں، نظم میں نہیں ہے۔ ایک ولا فی نحو لا احد الا افضل منک، یہاں پہ بھی آپ لا احد الا افضل منک، کوئی بھی ایک نہیں ہے جو الا میں ہے، اگر کوئی ہے تو آپ ہی افضل ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو یہاں بھی عمل نہیں ہوں گے، کیوں؟ خبر میں الا آیا ہے۔ 2۔ ولا فی نحو لا زید قائم ولا عمر، یہ اس میں بھی عمل نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ چونکہ معرفہ آئے ہیں، ٹھیک ہے، مبتدا خبر دونوں معرفہ آئے۔ ہم نے کہا تھا ان یکون معمولیہا نکرتین، یہ کہا تھا، ٹھیک ہے۔ ولہذا، اسی لیے غلطا، غلط قرار دیا گیا۔ غلطا کا مطلب کیا ہے؟ غلط قرار دیا گیا ہے۔ المتنبی فی قولہ، متنبی میں جو شعر کہا ہے اس کو غلط قرار دیا ہے۔ متنبی نے یہ شعر صحیح نہیں کہا۔ کون سی شعر ہے جو غلط کہا ہے اس نے؟ اذا الجود لم يرزق خلاصا من الاذى فلا الحمد مکسوبا ولا المال باقیا۔ ترجمہ یہ ہے اذا الجود لم يرزق خلاصا من الاذى، کوئی آدمی سخاوت مندی کرے، لوگوں کو چیزیں دینا شروع کرے اور لوگ کیا کریں؟ اس کو اذیت دیتے رہیں، اس کو اذیت نہ دیں بل اذیت دیں، اس کو اذیت سے نہ چھڑائے۔ وہ ادھر سے مال خرچ کر رہے ہیں، اکثر ایسا ہوتے ہیں، لیکن لوگ ادھر سے اس کو کیا کر رہے ہیں؟ برا بلا کہہ رہے ہیں، اس کو اذیت دے رہے ہیں۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ فَلَا الْحَمْدُ مَكْسُوبًا، نہ اس کی تعریف ہوگی، وَلَا الْمَالُ بَاقِيًا، نہ وہ مال باقی رہے گا، مال بھی نہیں دینا چھوڑ دے گا بیچارہ، چونکہ وہ اتنے سخاوت مندی کر رہے ہیں، لوگ اس کو امیر کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو یہاں ہماری شاید مثال جو ہے فَلَا الْحَمْدُ مَكْسُوبًا وَلَا الْمَالُ بَاقِيًا میں ہے۔ یہاں پر لا نے عمل نہیں کیے، کیوں؟ چونکہ الحمد مبتدا جو کہ معرفہ آیا ہے الف لام کے ساتھ، وَلَا الْمَالُ بَاقِيًا اس کا جو اسم ہے وہ بھی الف لام کے ساتھ آیا، اس لیے وہ اس نے عمل نہیں کیا۔ مصنف فرماتے ہیں وَقَدْ صَرَّحَتْ بِشَرْطَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ، ہم نے آخری 2 شرطیں جو ہے وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، صراحت کے ساتھ بیان کیا۔ وَوَكَلْتُ، لیکن باقی 2 شرائط ہے ہم نے چھوڑ دیا، نہیں بیان کیا۔ کس میں؟ لا میں۔ یہاں پر 2 متن میں کتنے کہا تھا شرط؟ 2 شرط بیان کی مصنف نے لا میں۔ پہلی بات یہ کہ دونوں معمول نکرہ ہو، دوسری بات یہاں پر یہ کہا تھا کہ ہاں یہ ہم نے یہ دیکھو یہ اوپر شرط میں یہ کہا تھا شعر میں ہو، احسن شعر میں کہا تھا، تو یہ بیان کیا، باقی بیان نہیں کیا تھا مصنف نے۔ کیوں؟ اِلَى الْقِيَاسِ عَلَى مَا، اس لیے مصنف نے بیان نہیں کیا چونکہ یہ لا اور ما عمل میں شرائط ایک جیسے ہیں، تو یہ شرائط اس میں بیان نہیں ہوئے تھے، اس لیے ہم نے یہاں پہ بیان کیا، اور ما جو ہے اس کی شرائط یہاں پر تھی، تو ہم نے یہ اعتبار سمجھا کہ یہاں لا جو ہے ما کی طرح ہے، تو ما کی شرائط کے ساتھ ساتھ یہ اضافہ ہوں گے لا میں الگ، تو ہم نے ما کی جو شرائط ہے وہ خود اسی کو چھوڑ دیا تھا قاری پر کہ وہ خود اس کی تطبیق کریں گے۔ لأن، چونکہ سب جانتے ہیں کیا، ما اقوى من لا، ما جو ہے لا سے کیا ہے؟ قوی ہے۔ کیوں؟ وَلِهَذَا تَعْمَلُ فِي النَّثْرِ، یہ علت ہے، ما لا سے قوی ہے۔ ابھی اس نے دیکھو نا یہاں پہ ایک بات یہ ذہن میں رکھے، مصنف نے یہاں پر کہا ہم نے 2 شرطیں بیان کی، باقی کو بیان نہیں کیا تاکہ خود پڑھنے والا سمجھ سکے۔ کیسے سمجھیں گے؟ وہ یہ اس طرح سمجھیں گے نا، چونکہ ما اور لا میں قوی کون ہے؟ ما ہے،
تو ما قوی ہے تو پھر وہ لا کی شرائط ہے، وہ تو ما کی شرائط تو خود بخود اس میں آ جائیں گے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات، ما قوی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ ما نثر میں بھی عمل کرتے ہیں اور نظم میں بھی عمل کرتے ہیں، لیکن لا فقط کیا کرتے ہیں؟ شعر میں عمل کرتے ہیں، نثر میں عمل نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے وَقَدْ اشْتَرَطْتُ فِي ما میں ہم نے شرط لگائی کہ اللہ يتقدم خبرها، اس کی خبر اس سے مقدم نہ ہو اسم سے، ولا يقترن بِإِلَّا، اور اللہ سے بھی مقترن نہ ہو خبر، ولا يقترن الخبر الماء بِإِلَّا، یہ اصل ہے۔ فَأَمَّا اشْتِرَاطُ أَلَّا يَقْتَرِنُ الْإِسْمُ بِإِنْ، اب وہ جواب جو ہم نے پہلے ابھی بیان کیا تھا وہ ابھی آ گیا، لیکن ہم نے یہاں پہ یہ جو شرط ہے کہ اللہ یقترن الاسم بِإِنْ، یہ جو لا ہے وہ اس کا جو اسم ہے ان کے ساتھ مقترن نہ ہو، یہ ما میں نہیں تھا، ہم نے اشتباہ کیے وہاں پہ، ما میں نہیں تھا، ما میں الگ تھے اس کی بحث۔ یہاں پر لا میں ہم نے یہ شرط نہیں لگائی، وہاں پہ 3 شرط بیان کے 4 شرط، وہ ٹھیک ہے، لیکن لا میں ہم ان زائدہ کو یہاں پہ بیان نہیں کیا، ان زائدہ اس کے اسم کے ساتھ ملحق ہونے کو ہم نے شرط نہیں رکھی لا میں، لا نافیہ میں۔ کیوں؟ فلا حاجت لہ ہونا، یہاں پر یہ ان زائدہ اس میں لا کے ساتھ ہونا یہ شرط نہیں ہے، ہم نے نہیں کہا۔ کیوں؟ لأن اسم لا یقترن بِإِن، لا کا اسم ان کے ساتھ مقترن نہیں ہوتا، ما کا اسم ان کے ساتھ مقترن ہوتا تھا، اس لیے ہم نے وہاں پہ وہ شرط رکھی ہے، تو 4 شرائط ہو گئے، لیکن لا میں ہم نے یہ شرط نہیں لگائی، باقی شرط موجود ہے لیکن یہ شرط ہم نے ذکر نہیں کیا۔ کیوں ذکر نہیں کیا؟ چونکہ لا کا اسم جو ہے ان کے ساتھ آتا ہی نہیں ہے، ما کا اسم آتا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پہ یہ ذکر نہیں کیا۔ یہ وہی چلو طرح سے کہ مسئلہ نہیں، اشتباہ والا تو خود دور کر سکتے اس کو۔ آگے فرماتے ہیں صاد ولاتا ولیکن فی الحین ولا یجمع بین جزئیہا والغالب حسب المرفوع۔ تیسرا جو ملحقات لیسا ہے، جو عمل لیسا کریں گے، اس میں سے تیسرا حرف جو ہے کیا ہے؟ لاتا ہے۔ یہ جو لاتا ہے وہ حین پر عمل کریں گے، اور اس کے اسم اور خبر دونوں کیا ہونا چاہیے؟ حین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ دونوں اسم و خبر، لاتا کا دونوں اسم و خبر کیا ہونا چاہیے؟ حین ہونا چاہیے، لیکن اکثر جو یہاں پر جو ہے اس کا اسم محذوف ہوتا ہے، خبر اس کا موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی بحث ہے۔ ولاتا لیکن فی الحین، لیکن وہ لاتا جو ہے لیکن فی الحین وہ حین کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ولا یجمع بین جزئیہا، یعنی اس کا اسم و خبر دونوں جمع نہیں ہوتے۔ والغالب حذف المرفوع، اکثر اوقات یہ جو اس کا اسم ہے لاتا کا وہ کیا ہوتے ہیں؟ محذوف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نحو ولا تحین مناسن، یہاں خبر موجود ہے، اس کا اسم کیا ہے؟ محذوف ہے، ولا تحین حین مناسن۔ یہ ابھی آ رہے مسئلہ نہیں ہے، آسان تھا اس لیے ہم نے بیان شرح۔ الثالث، تیسرا کون سا؟ یعنی 3 حروف تھے جو ملحقات لیسا عمل لیسا میں سے، مما یعمل عمل لیسا، عمل لیسا کا جو کام کرتا تھا ان میں سے تیسرا لاتا ہے۔ وہی یہ لاتا لا النافیۃ، اصل میں کیا ہے؟ لا نافیہ ہے، اس پر زیدت علیہ التاء التانیث لفظ، اس میں تائے تانیث سے لفظی کو ہم نے کیا کیا ہے؟ اضافہ کیا ہے، یعنی لا تھا اس پر تائے تانیث کو اضافہ کرنے سے کیا ہو گیا؟ لاتا ہو گیا۔ او للمبالغۃ، یا بعض نے یوں کہا ہے کہ یہ یہاں پہ تائے تانیث کا اضافہ کرنا اس کے مؤنث ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس لیے ہے؟ مبالغہ کے لیے۔ مبالغہ کا مطلب یعنی کسی چیز کو حد سے بڑھا کر پیش کرنا۔ وشرط اعمالها، اب یہاں آتے ہیں اس کے شرط عمل، یعنی یہ لاتا عمل کریں گے تو کیا شرائط ہے؟ یہ سوال ہے۔ وشرط اعمالها، اعمال لاتا، ان یکون اسمها وخبرها لفظ الحین، سب سے پہلی شرط یہ کہ اس کا اسم بھی حین سے ہو اور لفظ بھی، خبر بھی حین ہو، حین ہی ہو، لفظ حین ہو، پہلی بات۔ والثانی، دوسری شرط کیا ہے؟ ان یحذف احد الجزئین، یا اس کا اسم حذف ہونا چاہیے یا اس کی خبر حذف ہونی چاہیے، دونوں ساتھ
مذکور نہیں ہونی چاہیے، یہ دوسری شرط ہے۔ لیکن والغالب اکثر اوقات ان یکون المحذوف اسمہا یعنی اس کا جو لاتا کا جو اسم ہے ہمیشہ اکثر اوقات محذوف ہوتا ہے، کبھی کبھار اس کا اسم مذکور ہوتا ہے، خبر محذوف ہوتی ہے۔ یہ بولنا ضروری ہے، چونکہ ہم نے کہا نا کہ لاتا تب عمل کریں گے جب اس کے اسم و خبر دونوں میں سے ایک حذف ہو، دونوں ساتھ ذکر نہ ہو، یہ اس لیے۔ اگر اکثر اوقات کیا ہوتا ہے، اس کا اسم محذوف ہوتا ہے، خبر موجود ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس کے خبر جو ہے مذکور ہوتا ہے، اس کا اسم محذوف ہوتا ہے، یہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، فنادوا وَلَاتَ حِينَ مَنَاسٍ، والتقدیر یہاں وَلَاتَ حِينَ مَنَاسٍ انہوں نے ندا دی وَلَاتَ حِينَ مَنَاسٍ، اس کی جو اصل ہے واللہ اعلم، واللہ اعلم فنادى بعضهم بعضا ان لیس الحین حین فرار، یہ اصل میں لیس الحین حین فرار، یعنی حینو یہاں پر ایک کیا ہے، حذف ہے، وَلَاتَ حِينُ حِينَ مَنَاسٍ خبر موجود ہے اور اس کا اسم جو ہے مذکور نہیں ہے، یہ اصل میں یوں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ اس کا اصل ہے سارا۔ فنادى بعضهم بعضا، بعض نے بعض کو ندا دی، بلائے، الیس الحین حین فرار، یہ وقت فرار نہیں ہے، یعنی بھاگنے کا وقت نہیں ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو یہاں پر لیس الحین یہ اسم حذف ہے، حین فرار یہ اس کے لیے خبر ہے۔ وقد یحذف خبرها ویبقى اسمها، لیکن کبھی کبھار کیا ہوتے ہیں، خبر حذف ہوتے ہیں، اس کا اسم محذوف ہوتے ہیں، کا قراءۃ بعضهم، بعض قرآن یوں پڑھا ہے وَلَاتَ حِينَ مَنَاسٍ، اس کو بالرفع رفع کے ساتھ، یعنی وَلَاتَ حِينُ، جب آپ وَلَاتَ حِينَ پڑھیں گے تو یہ کیا ہوگا، خبر موجود ہے، مبتدا اس کا کیا ہے، محذوف ہے، لیکن اگر آپ وَلَاتَ حِينُ پڑھیں گے تو اسم موجود ہے، اس کے خبر محذوف ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بالرفع، اگر آپ حینو پڑھیں گے رفع کے ساتھ تو گویا اس کی خبر کیا ہے، محذوف ہے، اس کا اسم موجود ہے، یہی چینج کیا ہے بعض قراء کے مطابق، یعنی بعض قرآن نے حینو پڑھا ہے، بعض قرآن نے حینہ پڑھا، حینہ پڑھانے کی صورت میں خبر ہوں گے، حینو پڑھانے کی صورت میں اسم ہوں گے، لیکن جب یہ اسم بنائیں گے تو خبر محذوف ہوں گے، خبر بنائیں گے تو اسم محذوف رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ما ولا ولاتا ان کے بحث جو ہے ختم ہو گئی، نواسخ کی پہلی بحث تقریباً مکمل جو ہے یہاں سے کلیئر ہو گئی۔ اب نواسخ کی دوسری بحث، دوسرا جو ہے نواسخ میں سے انا ہے، انا ہے، جو کہ تاکید کے لیے آتے ہیں، یہ جو ابھی آ رہے ہیں ان کا عمل جو ہے اسم کو نصب خبر کو رفع دے، پہلے والے میں کیا تھا، اسم کو رفع خبر کو نصب، اب یہاں اسم کو نصب خبر کو رفع دینے والے، ان میں سے حروف مشبہہ بالفعل ہے، ان میں کیا ہے، انا ہے ایک، و انا ہے دو، یہ دونوں تاکید کے لیے آتے ہیں۔ تاکید کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کلام کو آپ پختہ کرنا، مثلا زید آیا، زید کھڑا ہے، یہ ایک ہے بات ہے، لیکن آپ اگر اس پر زید قائم کہا ایک دفعہ، ٹھیک ہے، بات کو تاکید کیسے کریں گے، ان زیدن قائم، ان زیدن قائم، جب آپ یہ کہیں گے تو یقیناً زید کھڑا ہوں گے، تو کلام کی تاکید ہوئی نہیں ہوئی، ہاں یہ اس طرح، یہ اس کو کہتے ہیں تاکید۔ ولیکن، اور دوسرا جو ہے لاکنہ ہے، یہ استدراک کے لیے آتے ہیں، لاکنہ ہی بولیں گے، ٹھیک ہے، استدراک کسی چیز کو درک کرنے کے لیے۔ اور کأن ہے جو تشبیہ کے لیے آتے ہیں، کسی چیز کو کسی کے ساتھ مشابہت دینا ہو تو کأن استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ کبھی کبھار معنی ظنہ، گمان کے معنی میں بھی کأن استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 4۔ اسی طرح لیتا ہے جو تمنی کرنے کے لیے آتے ہیں، تمنا کو بیان کرنے کے لیے، اور اسی طرح لعلہ ہے جو امید کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، کبھی کبھار جو ہے کسی سے شر کی توقع کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، یا کبھی کبھار لعلہ جو ہے تعلیل کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پہ 3 معنی لکھا ہوا ہے، یا ترجیح کے لیے، یا اشفاق کے لیے، یا تعلیل کے لیے، اور یہ سب کیا ہے، اسم کو نصب خبر کو رفع دیں گے، ٹھیک ہے۔ پڑھتے ہیں، دیکھیں گے کہاں پہنچتے ہیں۔ صاد الثانی، دوسرا، انا و انا للتاکید، انا ہے اور انا ہے، تشدید کے ساتھ پڑھیں گے،
یہ کیا ہے پھر؟ للتاکید، تاکید کے لیے آتے ہیں، کسی بات کو تقویت دینا ہو۔ ولیکنہ للاستدراک، اور لاکنہ ہے جو استدراک کے لیے آتے ہیں، اس کے معنی آ رہے ہیں ابھی۔ وکأن للتشبیہ، کأن جو ہے تشبیہ کے لیے آتے ہیں، گویا کی، اس طرح۔ او الظن، یا ظن کے معنی، گمان کے معنی کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ولیتا، اسی طرح لیتا ہے للتمنی، تمنی کے لیے آتے ہیں۔ ولعل ہے جو کہ کبھی ترجی کے لیے آتے ہیں، للترجی، او الاشفاق، یا اشفاق کے لیے آتے ہیں، کسی سے مکروہ خبر کا انتظار کرنا، اس کو اشفاق کہتے ہیں۔ او التعلیل، یا کیا کہتے ہیں؟ علت کو بیان کرنے کے لیے۔ فینصبن المبتدا اسما لہن، ان کا کام کیا ہے؟ مبتدا کو اپنے اسم بنا کر نصب دیتے ہیں۔ ویرفعن الخبر خبرا لہن، اور خبر کو اپنا خبر بنا کر نصب دیتے ہیں۔ یہ متن ہو گئی شرح۔ الثانی من نواسخ المبتدا والخبر، نواسخ مبتدا و خبر تین تھے، ان میں سے دوسرا جو ہے ما ينصب الاسم ويرفع الخبر، وہ ہے جو اسم کو نصب، خبر کو رفع دیتے ہیں۔ وهو ستۃ حرف، وہ 3 حروف ہے، 6 حروف ہے، ستۃ۔ انا و انا و معناہما التوکید، پہلا جو ہے، پہلا اور دوسرا انا اور انا ہے، ان دونوں کا معنی کیا ہے؟ توکید کے لیے آنا ہے۔ نحو تقول، جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں زید قائم، زید کھڑا ہے۔ ثم تدخل انا لتاکید الخبر و تقریری، پھر آپ زید قائم پر کیا کرتے ہیں؟ انا کو داخل کرتے ہیں یا انا کو داخل کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس خبر کو زیادہ مضبوط بنائے، زیادہ تاکید سے بیان کرے، ٹھیک ہے۔ فتقول، پھر آپ کہتے ہیں ان زیدن قائم، یقیناً یقیناً زید کیا ہے؟ کھڑا ہے۔ پہلے کہتے تھے زید کھڑا ہے، اس سے انسان کو یقین نہیں آتا، ممکن ہے کھڑا ہو، ممکن نہ ہو، لیکن دوبارہ کہتے ہیں ان زیدن قائم، یقیناً زید کیا ہے؟ کھڑا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے زید بیٹھے نہیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ انا، اسی طرح انا بھی ہے، مبتدا خبر پر داخل ہو کر کریں گے تو اس کے خبر کے جو خبر کو مضبوط بنائیں گے، پختہ بنائیں گے۔ الا انہا، لیکن انا اور انا میں ایک چیز ہے جو انا میں نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ الا انہا، مگر جو انا ہے، لابد ان یسبقہا کلام، انا میں اس سے پہلے کلام کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن انا میں کیا ہونا ہے؟ اس سے پہلے ایک کلام کا گزرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہ فرق ہے، مضبوط کرنے میں، بات کو پختہ کرنے میں دونوں ایک ہے، لیکن انا میں کلام پہلے مذکور ہونا ضروری نہیں ہے، انا میں ضروری ہے۔ کقولی، کا جیسے کہ آپ کا قول، بلغنی او اعجبنی، مجھ تک پہنچا یا مجھے تعجب میں ڈالا، ونحو ذالک، اس طرح کا۔ بلغنی انک زید قائم، مجھے خبر پہنچی تھی کہ آپ یقیناً زید ہے اور کیا ہے؟ کھڑا ہے۔ اعجبنی انک زید، انک نہ پڑھے، ان زیدن قائم، یعنی مجھے تعجب ہوا کہ یقیناً زید کھڑا ہے۔ کیسے تعجب ہوا؟ وہ کھڑا نہیں ہو سکتے تھے، مجھے خبر پہنچی کہ وہ کھڑا ہے، مجھے تعجب میں ڈالا۔ تو یہ بلغنی یا اعجبنی جیسے کلام کا انا میں ذکر ہونا شرط ہے، پہلے انا میں شرط نہیں ہے، لیکن باقی جو توکید کے حوالے سے دونوں ایک ہے۔ یہاں ایک بات ختم ہو گئی انا اور انا کی۔ آگے فرماتے ہیں تیسرا لفظ ہے شاید ولیکنہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَعْنَاهَا، اس کا معنی یہ ہے الاستدراک، استدراک کرنا ہے، کسی چیز کو درک کرنا، حاصل کرنا۔ وَهُوَ تَعْقِيبُ الْكَلَامِ بِرَفْعِ مَا يُتَوَهَّمْ ثُبُوتُهُ أَوْ نَفْيُهُ، کوئی بات کرتا ہے پھر اس کے بعد ہمیں شک ہوتا ہے، تو اس شک کو، اس وہم کو کیا کرتے ہیں؟ رفع کرنے کے لیے یا اس کو نفی کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا کسی نے آپ کو کہا زید کھڑا ہے، تو آپ نے سمجھا یہ زید جو کھڑا ہے یہ عالم ہوگا، پھر وہ کیا کہتے ہیں کہنے والا؟ کہتے ہیں لیکنہ فاسق، بھئی یہ فاسق انسان ہے۔ آپ نے سوچا زید کھڑا ہے، تو آپ نے سوچا کہ یہاں پر کیا ہے؟ عالم ہوگا زید، تو اس نے فوراً کہہ دیا بھئی نہیں وہ کیا ہے؟ فاسق ہے، یعنی عالم نہیں ہے، تو یہ اس کے لیے استدراک ہوتے ہیں۔ وَلَكِنَّ وَمَعْنَاهَا الْإِسْتِدْرَاكُ وَهُوَ تَعْقِيبُ الْكَلَامِ، کلام کے آخر میں آنا ہے، تعقیبات اسی لیے کہتے ہیں، یعنی تھوڑی دیر بعد، نماز کے تھوڑی دیر بعد رکنا ہی مستحبات میں سے، تعقیب الکلام، تعقیب الصلاۃ،
جیسے وہ تعقیب الکلام، کلام کا بعد میں آنا، کس لیے آنا؟ برفع ما یتوہم، اس توہم کو رفع کرنے کے لیے، ثبوت ہو یا ثابت کو رفع، یعنی اس وہم میں ثبوتی کو رفع کرنے کے لیے ہے، او نفی، یا وہم میں نفی کرنے، اس وہم کو ثبوت کرنے کے لیے یا نفی کرنے کے لیے، یعنی وہم ہوتا ہے نا انسان کو کسی کی خبر دینے کے بعد، اس وہم کو رفع کرنے کے لیے یا اس وہم کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یقال، جیسے کہتے ہیں زید عالم، کسی نے کہا زید عالم ہے، فیوہم ذالک انہ صالح، تو سامنے والے نے سوچا بھائی یہ عالم ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا انسان ہوگا، ہاں صالح ہوگا۔ فتقول لیکنہ طالح او فاسق، اس نے فوراً کہہ دیا بھائی نہیں یہ فاسق ہے، عالم ہے لیکن کیا ہے؟ فاسق ہے۔ یہاں پر اس کی جو ثبوت توہم کیا تھا؟ اس کے صالح ہونے کا تھا، اس نے فوراً کہہ دیا نہیں وہ تو فاسق ہے، طالح آدمی ہے، کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، تو اس ثبوت کی کیا کیا؟ اس ثبوت کو نفی کر دیا، اس کے اندر جو توہم تھا اس کو ختم کر دیا۔ وتقول، جیسے کوئی کہتا ہے ما زید شجاع، زید شجاع نہیں ہے، زید شجاعت مند نہیں ہے، یہ کہہ دیا۔ فیوہم ذالک، اس سے مخاطب کو یہ وہم ہوتا ہے کہ بھئی جب یہ آدمی شجاعت مند نہیں ہے، شجاع نہیں ہے، دلیر نہیں ہے، تو ذالک انہ لیس بکریم، وہ کریم بھی نہیں ہوگا، وہ سخاوت مند بھی نہیں ہوگا۔ فتقول، تو فوراً متکلم نے کیا کہہ دیا؟ لیکنہ کریم، بھائی وہ ٹھیک ہے شجاعت مند نہیں ہے، دلیر نہیں ہے، اچھا یہ کچھ نہیں ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ کریم ہے، یعنی وہ کریم ہے۔ اس نے نفی کر دیا تھا کرامت کی، اس کے اندر اس نے کیا کہہ دیا؟ فوراً کہہ دیا نہیں کریم تو ہے، اس کے توہم کو رفع کر دیا، جو نفی میں تھا اس کو ثابت کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے استدراک کانا لاکنہ، یہ اس کے معنی میں آتے ہیں استدراک کے لیے۔ وَكَأَنَّ، اور یہ کأنہ ہے للتشبیہ، یہ کس کے لیے آتے ہیں؟ تشبیہ دینے کے لیے۔ کقولک، جیسے کہ آپ کا قول، کأن زیدن اسد، گویا کہ زید کیا ہے؟ اسد ہے، یعنی وہ شیر ہے۔ او الظن، یہاں پر کأنہ سے مراد یعنی زید کو اسد کے ساتھ تشبیہ دیا ہے، زیدن اس کا اسم، اسدن اس کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے۔ او الظن، یا نہیں، کأنہ کس کے لیے آتے ہیں؟ ظن کو بیان کرنے کے لیے، گمان کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کقولک، جیسے کہ آپ کا قول، کأن زیدن کاتب، میرا گمان تھا زید کیا ہے؟ کاتب ہے، لکھنے والا ہے، میرا گمان تھا یہ۔ تو یہاں ایک معنی جو ہے تشبیہ کے لیے، ایک معنی ظن کے لیے۔ ولیتا، اسی طرح لیتا بھی ہے، للتمنی، یہ کس کے لیے آتے ہیں؟ تمنی کے لیے، کسی تمنا کو بیان کرنے کے لیے، اپنی تمنا بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ طلب ما لا طمع فی، ایسی تمنا جس کے ممکن نہیں ہے کہ وہ ہو جائے، ما لا طمع فی، یعنی ایسی تمنا کرنا جس کا امید ہی نہیں ہے کہ وہ ہونے والا ہو۔ کقول الشیخ، جیسے کہ بوڑھے کا قول، شیخ سے مراد یعنی کیا ہے یہاں پر؟ بوڑھا ہے، شیخ کے، ابھی ہم محمد جو عالم ہے اس کو شیخ کہتے ہیں نا، عربی میں شیخ کے جو کتنے ہیں؟ 5-6 معنی ہے، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک شیخ بوڑھا کو کہتے ہیں، بوڑھا آدمی۔ کیا قول الشیخ، شیخ کا قول، مالدار کو بھی شیخ کہتے ہیں، عالم کو بھی شیخ کہتے ہیں، یہ وغیرہ۔ لیت الشباب یعود یوما، کاش میری جوانی واپس آتی، تو یہاں پر جو ہے کیا ہے؟ فاخبرہ بما فعل المشیب، یا دوسرا مصرع ہے تقریباً۔ تو یہاں پر لیت الشباب یعود یوما، تو کاش میری جوانی پلٹ آتی، میں اس کو بتاتا کہ میری جوانی میں کیا کچھ ہوا ہے، یعنی بڑھاپے میں کیا کچھ ہوا ہے۔ تو یہاں پر ایسی تمنا ہے جو ہونے والا نہیں ہے، کسی کا بڑھاپا ابھی تک واپس نہیں آیا، الا اجاز طریقہ وہ ایک جو زلیخا کے حوالے سے ہے۔ لیت الشباب، تو یہاں شبابہ یعنی تمنا کر رہے ہیں جوانی کی، جو کہ ناممکن ہے، لا طمع فی ہے، لیتا نے یہاں پر عمل کیا ہے، شباب اسم یعود مخالف۔ او ما فی عسر، یا یہ کہ بالکل اس کی تمنا پوری ہونے والی نہیں ہے، یا تو پوری ہوگی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ مشکل سے پورے ہوں گے۔ تمنا ناممکن میں سے نہیں ہے، یعنی اس کی جوانی جس طرح واپس نہیں آتی اس طرح ناممکن نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مشکل ہے، یعنی بہت سخت محنت کرنے پڑتے ہیں۔ کہ قول المعدم العائز، جیسے کسی کے پاس
کچھ بھی نہیں ہے اور حسرت سے کہتے ہیں لیت لی قنطارا من الذهب، کاش میرے پاس سونے کے قنطار ہوتے. قنطار کسے کہتے ہیں عربی میں؟ یعنی 70 اونٹ پر لدا ہوا جو سونا ہے اس کی مقدار. وہ تو ایسے ہی جو ہے مثلا اس کی حسرت ہے یہ، یعنی کوئی حسرت کرتے کاش میرے پاس اتنے ہوتے سونے. تو یہاں پر جو ہے مشکل ہے. ممکن ہے کسی کے پاس وہ بادشاہ بن جائے، پورے ملک کا سونا مل جائے، جیسے سلطنت عثمانی میں تو ممکن تھے، چونکہ وہ کئی ممالک پہ تقریباً 1000 سال انہوں نے حکومت کی تھی. ممکن ہے، لیکن یہ کسی کو حاصل ہوتا ہے، ہر کسی کو نہیں ہوتا، تو یہ مشکل ہے. اس کے لیے بھی لیتا آتے ہیں، لیت لی یعنی بہت مشکل ہے یہ کام ہونا. یہ اس آئس مایوس آدمی کی جو ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، مایوس ہے اور وہ تمنا کرتے اس کی مثال. وَلَعَلَّ ہے للترجی، یہ امید کے معنی میں آتے ہیں. وَهُوَ طَلَبُ الْمَحْبُوبُ الْمُسْتَقْرَبِ حُصُولِهِ، وہ کسی محبوب چیز کے بارے میں یہ نیت کرتے کہ شاید مجھے یہ حاصل ہو جائے. یعنی طلب المحبوب، محبوب چیز کو طلب کرنا، المستقرب حصول، جس کا استقراب حصول ہے، جس کا قرب حصول موجود ہو، یعنی اس کا ممکن ہے حصول ہونا، اس کی امید کرتے. کا قولی کا، جیسے کہ آپ کا قول ہے لعل اللہ یرحمنی، شاید اللہ مجھ پر رحم کرے. ممکن ہے اللہ رحم کرے، استقراب ہے، قریب ہے، اللہ رحم الراحمین ہے تو رحم کر سکتے ہیں. اول الاشفاق، یا لعل کس معنی میں آتے ہیں؟ اشفاق کے لیے. وہ اشفاق کسے کہتے ہیں؟ توقع المکروہ، کسی مکروہ کی متوقع کو بیان کرنا، یعنی ایک ناراحت چیز کے ہونے کو بیان کرنا. کا قولی کا، جیسے کہ آپ کا قول لعل زیدن ہالک، شاید زید ہلاک ہو جائے. تو یہ ایک مکروہ ہے کسی کے ہلاکت کی کیا کرنا؟ امید کرنا. لعل زیدن یا زیدن ہالک، زید اس کا اسم ہے تو زید شاید ہلاک ہو جائے، تو یہ اشفاق ہے. یعنی ایک مکروہ چیز کا اس نے کیا کیا ہے؟ توقع کیا ہے. اول التعلیل، تیسرا معنی جو لعل کے ہیں وہ کیا ہے؟ تعلیل، علت کو بیان کرنا. کہ قولی تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، ان دونوں فَقُولَا لَهُ یعنی حضرت موسیٰ اور ہارون سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں فَقُولَا لَهُ، فرعون مراد ہے، ہو کی ضمیر، اس سے کہہ دیں قولا لینا، کون سے قول؟ یعنی بہترین، آسان، یعنی احترام سے بات کرے. لعلہ یتذکر، شاید وہ کیا ہو جائے؟ نصیحت پائے. یعنی آپ فرعون انا ربکم الاعلیٰ کہنے والا شخص ہے، اس سے آپ یہ نہیں کہیں کہ آپ وہاں جا کے اپنے اخلاق خراب کریں، نہیں، آپ اس سے اخلاق اور تمیز سے بہترین نرم لہجے کے ساتھ کیا کریں؟ بات کریں. شاید آپ کی بات جو ہے، آپ دونوں کی بات اس کو نصیحت کی طرف لے آئے. تو یہاں ہماری شاید مثال کیا ہے؟ لعلہ یتذکر، شاید آپ کے قول لین علت و سبب بنے کس کے لیے؟ اس کی نصیحت کے لیے. ای لکی یتذکر، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. نص علی ذالک الاخفش، اس کو اخفش نے نص کے طور پر بیان کیا ہے. تو یہ لعلہ کے 3 معنی کل، یعنی یہاں پر جو ہے نواسخ میں سے جو اسم کو نصب خبر کو رفع دیتے تھے اس میں سے انا کان لیتا لعل کے لیے 6 جو ہے آج اس کے معنی اور اس کے مطالب سب بیان ہو گئے. انشاءاللہ آگے اور بیان ہوں گے، جو اس کے مزید جو بحث ہوگی وہ بعد میں ہوں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.